ہماری شناخت، ہمارا عنوان زندگی وہ عزاداری سید و شہداء ہے. ہم اسے اوجب واجبات مانتے ہیں. ہمارے نزدیک ہماری نمازوں اور ہمارے روزوں، ہماری عبادات کی زینت عزاداری ہے. ہماری عبادتوں میں وزن بڑھ جاتا ہے اگر امام حسین کا ذکر ہماری زندگیوں کا غالب عنوان ہو. اس لیے اس پر کسی طرح کا کوئی سمجھوتا اور کوئی عنوان ہی نہیں ہے کہ اس سے ہٹ کر بات کی جائے گی. ہم اسے عبادت، اور عبادت بھی عبادت عظمیٰ مانتے ہیں. اور الحمدللہ اس بات کو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں اور ان کا ممنون ہوں، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ جو اس عبادت میں ہمارے ساتھ تعاون فرماتے ہیں. جہاں کہیں کمی کمزوری اور بے توجہی اور نیتوں میں بگاڑ نظر آتا ہے تو پھر ہم بات بھی کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں. ہم گفتگو کو پہلے رکھتے ہیں، گفتگو نہ سنی جائے تو پھر احتجاج کرتے ہیں. احتجاج پہلے نہیں ہوتا، پہلے بات ہوتی ہے، پہلے رابطہ ہوتا ہے. اور الحمدللہ حکومتی نمائندگان بھی، وہ جہاں حکومتی نمائندگان ہیں اس سے پہلے وہ عزادار ہیں تو وہ ہماری بات کو آگے تک پہنچاتے ہیں اور عمل بھی ہوتا ہے اس پہ اور بھرپور انداز سے. چھوٹا سا ایک مسئلہ جلوس کا ہے تو میں نے ابھی میٹنگ کے بعد وقار بھائی کے آنے سے پہلے، کیونکہ بات ہو چکی تھی، وقت پہلے سے میں آ گیا تھا، تو وہ آئی جی صاحب کو ہم نے ایک میسج کیا ہے. امید ہے کہ وہ آج پڑھ لیں گے اسے اور کل اور پرسوں ہمارا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو ہمارے لوگ مطمئن نہیں ہیں بعض پولیس افسران کے رویوں سے. ظاہر ہے جو سربراہ ہیں اس صوبے کے پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے، وہ خود اس مسئلے کو دیکھیں. میں تو ظاہر ہے نہیں بات کروں گا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں تو بات کروں گا نا جن سے مجھے بات کرنی چاہیے. تو لیکن مجموعی طور پر بہت عمدہ ہے، بہت اچھا ہے. 90% میرے حساب سے وقار بھائی اچھی فگر ہے. 90% معاملات بہتر ہیں. تو جو ایک دو الجھن ہے وہ بھی چھوٹی نہیں ہے، اس میں بہت خطرہ بہت بڑا محسوس کیا جا رہا ہے. بہرحال تو اس میں جو کچھ ہمارے ساتھ تعاون ہے وہ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، ان سے اور توجہ کی ہمیں خواہش ہے. یہ عبادت کر رہے ہیں ہم تو رونے آئے ہیں، ہم تو سینہ پیٹنے آئے ہیں، ہم تو کوئی اور نیت اور غرض ہی نہیں ہے. ہم تو اتنے اس ذکر سے جڑے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی ہو اگر وہ کالے کپڑے پہن لیتا ہے نا وہ ہمیں اپنا لگتا ہے. وہ اگر مجلس میں آ جاتا ہے ہم اس کے سارے جو اس کی کوتاہیاں ہوتی ہیں اسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم پھر بات ہی نہیں کرتے کیونکہ اس نے امام حسین کا ذکر کر دیا، یہ امام کے ذکر میں شامل ہو گیا. بہت محنتوں سے یہ ذکر یہاں تک پہنچا ہے. میں کس قربانی کا ذکر کروں، مگر آج جس قربانی کا ذکر کرنا ہے نا عزادارو، وہ قربانی کچھ عجیب قربانی ہے. بشیر ابن جزلم کہتے ہیں کہ میں جب مدینے میں سنانے کے لیے داخل ہوا، جب قافلہ شام سے ریاحی پا کر کربلا سے ہوتا ہوا مدینہ آیا تو امام سجاد نے مجھ سے کہا کہ بشیر جا کے محل لے جا کر جی پورے مدینے میں جا کر بتا دو کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ گیا ہے. بشیر کہتے ہیں کہ میں محلوں سے گزر رہا تھا، آوازیں لگاتا جا رہا تھا، اے اہل یثرب اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. تو گزرتے ہوئے جب میرا گزر محل بنی ہاشم سے ہوا اور میں نے پہلی آواز لگائی نا کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ آیا ہے، تو ایک دروازہ کھلا اور اس دروازے سے ایک قوی ہیکل بی بی باہر آئی جس کا قد بہت دراز تھا، جس کا جلال بہت زیادہ تھا. اس نے ہاتھ میں عصا لیا ہوا تھا اور کاندھے پر ایک بچہ بٹھایا ہوا تھا. اس کیفیت میں وہ گھر سے باہر آئی اور مجھے آواز دے کر کہا کس حسین کی بات کرتے ہو؟ تو میں نے کہا حسین ابن علی کی بات کر رہا ہوں. کہا تم نے کیا کہا کہ حسین کا قافلہ لٹ گیا؟ ہاں حسین کا قافلہ لٹ گیا. تو کہنے لگی بتاؤ مجھے حسین کہاں ہے؟ تو بشیر کہتے ہیں کہ مجھ پر ان کا روب اتنا تھا کہ میں نے گھبراتے ہوئے کہا بی بی میں جان سکتا ہوں کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں؟
تو کہنے لگی میرا نام ام البنین ہے۔ تو بشیر نے ادب کیا، سلام کیا، جھک کر سلام کیا اور کہا بی بی میں آپ کے بیٹے اون کا حال سناؤں؟ تو کہنے لگی نہیں، مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ پھر میں نے بی بی کے دوسرے بیٹے کا نام لیا، میں آپ کے بیٹے جعفر کا حال سناؤں؟ تو وہ بی بی اور اونچی آوازیں بولی مجھے حسین کا حال سناؤ۔ میں نے پھر ان کے تیسرے بیٹے کا نام لیا، میں آپ کے بیٹے عثمان کا حال سناؤں؟ تو انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا میں آپ سے کہہ رہی ہوں مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ بشیر کہتے ہیں میں نے تھوڑی ہمت کی اور میں نے کہا عباس کے حالات بتاؤ۔ تو اس بی بی نے کہا میں تم سے کہہ رہی ہوں مجھے صرف حسین کا حال بتاؤ۔ تو میں نے کہا حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا۔ جیسے ہی اس بی بی نے یہ سنا کہ حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا، اس بی بی نے زمین پر پیر مارا اور کہنے لگی عباس کہاں تھا؟ عباس کہاں تھا؟ اجرکم اللہ۔ آوازیں بلند ہو گئیں۔ 8 محرم کی مجلس میں مجمع آ گیا۔ بشیر کہتے ہیں میں نے کہا بی بی عباس حسین سے پہلے مارا گیا۔ اللہ اللہ۔ کربلا میں مائیں تو بہت تھیں مگر عزادارو کچھ مائیں ایسی ہیں کربلا میں جنہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ میں اسی ماں کی خدمت میں رہوں۔ یہ روزانہ اچھا ہوتا ہے نا جب کوئی کسی ماں کا بیٹا مر جائے تو اسے چہرہ دکھانے کے لیے لایا جاتا ہے۔ بھائی ماں کو چہرہ دکھا دو پھر جنازہ اٹھے گا۔ جس بی بی کے 4 بیٹے تھے چاروں مارے گئے اور اس بی بی نے اپنے بچوں کے لاشیں نہیں دیکھے۔ اجرکم اللہ۔ اس بی بی نے اپنے بچوں کے لاشیں نہیں دیکھے۔ روزانہ جنت البقیع جاتی ہیں، انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہیں اور قبروں پہ بیٹوں کے نام لکھ کے کہتی ہیں مجھے ام البنین مت پکارا کرو۔ ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے۔ میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں؟ اجرکم اللہ۔ عزادارو حضرت عباس کی شہادت میں 4 امتیازات ایسے ہیں جو کسی اور کربلا کے شہید کی شہادت میں نہیں ہے۔ سب سے پہلا امتیاز حضرت عباس کی شہادت میں یہ ہے کہ حضرت عباس کو پانی دینے کے لیے بھیجا۔ عباس ان بچوں کے لیے پانی لے آؤ، اور عباس علمدار بھی پانی لینے کے لیے میدان کربلا سے گزرتے ہوئے نہر پر پہنچے، پانی بھرا، مشکیزہ بھرا، پیروں کو ہاتھوں کو پانی کی تراوٹ محسوس ہوئی، چلو میں بھر کر پانی کو سارے لشکریوں کو دکھایا، میں یہ پانی پی سکتا ہوں مگر میرا مولا پیاسا ہے۔ یہ کہہ کر مولا عباس نے وہ پانی دوبارہ نہر کے اندر پھینک دیا۔ یہ جوان پیاسا ہی لوٹ آیا اور پھر اپنے آپ سے کہنے لگے کہ جلدی چلو سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر کی کہیں روح پرواز نہ کر جائے۔ عباس علمدار پانی لے کر آ رہے تھے کہ ایک مرتبہ آواز دی گئی خبردار یہ پیاسے ہیں تو ہم سے نہیں سنبھل رہے، اگر انہوں نے پانی پی لیا تو یہ جنگ لمبی ہو جائے گی، کچھ کرو کہ پانی خیموں تک نہ جانے پائے۔ اب چاروں طرف سے سپاہی آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس کا ایک بازو کاٹا، میرے مولا نے دوسرے بازو میں علم کو اور مشکیزے کو لیا اور یہ کہتے ہوئے بڑھے تم میرا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دو گے تب بھی میں اپنے دین سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کہ ایک مرتبہ حکیم ابن طفیل نامی لعین نے ایک درخت کی اوٹ سے حضرت عباس کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا۔ میں نے بھی پڑھ دیا، آپ نے بھی سن لیا۔ عباس علمدار کے بازوؤں کو امام حسین جب چلے ہیں نا حضرت عباس کے آواز دینے پر تو 2 جگہ سے بازو اٹھائے امام حسین نے اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے میرے بھائی کے تم نے بازو کاٹ دیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس نے دہن میں مشکیزے کو تھاما اور ایسے جا رہے تھے جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے اور بہت تیزی گھوڑا دوڑ رہا تھا کہ ایک سنسناتا ہوا تیر حضرت عباس کے مشکیزے میں آ کے لگا۔
مشکیزے میں تیر کا لگنا تھا کہ پانی کے ساتھ آس بھی بہنے لگی. آواز دی ہے گھوڑے اب میں اس قابل نہیں رہا کہ میں خیموں تک جا سکوں. ایک مرتبہ گھوڑے نے اپنا رخ موڑا تو حضرت عباس کی آنکھ میں تیر آ کے لگا. یہ دوسرا امتیاز، یہ تیسرا امتیاز ہے. دوسرا امتیاز یہ کہ بازو کاٹے گئے. تیسرا امتیاز یہ ہے کہ آنکھ میں تیر لگا. رو رہے ہیں نا آپ؟ ہماری آنکھ میں اگر بال آ جائے تو بے چینی آ جاتی ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا. مولا عباس کی آنکھ میں تیر ہے، بازو بھی نہیں ہے. یہ کیسے اپنے آنکھ کا تیر نکالے؟ ایک مرتبہ گھٹنوں کے درمیان تیر کا پھل لے کر اپنے سر سے، یہ جو تیر گیا ہے نا آنکھ کے ذریعے سر تک پہنچا ہوا ہے، ایک مرتبہ اسے نکالنا چاہا کہ سر پہ گرز آ کے لگا. بس جب گرز لگا تو اب عباس سے بیٹھا نہیں گیا. آواز دے کر کہا مولا میرا سلام آخر. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. 8 محرم ہے. مجھے نہیں پتا میری زندگی میں آئندہ سال یہ تاریخ لکھی ہے یا نہیں لکھی. جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے. عباس علمدار گھوڑے سے زمین کی طرف آئے. آواز دی مولا میرا سلام آخر. میرے مولا حسین نے کمر پکڑ لی. آواز دی الان ان کا سرا زہری. مولا پہنچے ہیں عباس کے بدن مبارک تک. اجر و کمال اللہ. تھکے نہیں عزادارو. 2 منزلیں اور لے لیجئے. آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ عباس کچھ کہہ رہے ہیں. قریب جا کے سنا تو کہہ یہ رہے تھے اے اشقیاء، اے یزیدی سپاہیوں، اتنی دیر اور رک جاؤ. میرا سر کاٹنے میں اتنی تاخیر ڈال دو کہ میرا مولا مجھ تک آ جائے. امام قریب آئے، سر حضرت عباس کا اپنے زانوں پر لیا. حضرت نے سر ہٹا دیا، پھر زانوں پر لیا، پھر مولا نے ہٹا دیا. تو امام نے پوچھا عباس تم اپنا سر کیوں ہٹاتے ہو؟ فرمانے لگے مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے. کہاں زانو حسین اور کہاں غلام کا سر؟ فرمایا عباس میری آرزو ہے اپنا سر میرے زانوں پہ رہنے دو. میرے بھائی کوئی وصیت ہو تو کرو. اجر و کمال اللہ. آوازوں کو آزاد کریں، پہنچائیں اپنی آواز کو کربلا تک. میں مولا عباس کو سلام کر کے کہہ رہا ہوں مولا یہ آپ کے عزادار آپ کو یاد کر رہے ہیں. ایک مرتبہ اپنا روزہ انہیں دکھا دے. مولا انہیں کربلا بلا لے. اجر و کمال اللہ. فرمایا عباس کوئی وصیت ہو تو کرو. فرمایا مولا میری وصیت یہ ہے میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے. علامہ نقل صاحب فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے بھی فرمایا تھا جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے اٹھائے. یہ اس وجہ سے بھی فرمایا تھا کہ اگر میرے لاشے پہ سکینہ خالی کوزہ لے کر آئی. اجر و کمال اللہ. حق ہے، حق ہے. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے. فرمایا عباس کوئی اور وصیت ہو. مولا جب دنیا میں آیا تھا تو پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، اب دنیا سے جانا چاہتا ہوں، آپ کے چہرے کا دیدار چاہتا ہوں. امام نے فرمایا عباس کیا چیز مانے ہیں؟ کہا مولا ایک آنکھ میں زخم ہے تو دوسری آنکھ میں خون ہے. مولا اگر میرے بازو سالم ہوتے تو میں آپ کو زحمت نہ دیتا. مولا حسین نے اپنے ابا کے دامن سے اپنے ہاتھ سے حسین مولا نے اپنے ہاتھ سے حضرت عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا، چہرے کا دیدار کیا، ایڑیاں رگڑنا شروع کی. ایک مرتبہ آواز دی مولا میرے سرہانے میرے بابا آ گئے. مولا مجھے لے جانے کے لیے بیوی آ گئی. مولا حسین نے سینے سے لگا کے کہا عباس میری ایک آرزو پوری کر دو. عباس میری بھی ایک آرزو پوری کر دو. مولا حکم کرے کہ ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. یہاں عباس نے سلام کیا، وہاں عباس کی روح پرواز کر گئی. حسین لاشا چھوڑ کر علم اٹھا کے خیموں کی طرف بڑھے. سکینہ بی بی نے علم آتا دیکھا تو آواز دے کر کہا بچوں میں نہیں کہتی تھی میرا چچا پانی ضرور لائے گا. آؤ بچوں پانی آ گیا. سامنے خالی علم دیکھا. اب اے سکینہ چچا کا انتظار نہ کرو.